کیا ہے کہا لا لا، الہ بالکل الا یہ میرا اللہ. اصل مقصد تھا یہ پوچھنے کا. لا الہ الا اللہ. اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے نا آزادی کی بنیاد کو اس سولڈ فاؤنڈیشن کے اوپر برقرار کر دیا ہے. یعنی لا سے جس کا آغاز نفی سے ہو رہا ہے، تمام طاغوتوں کی نفی کر کے وحدانیت پروردگار میں انسان آ سکتا ہے. اور آپ نے اگر دیکھا ہے تو اس کو آیت الکرسی میں بھی دیکھیں، جی سورہ بے شک، بقرہ کے اندر بے دیکھیں، شک، بے شک. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جی بے شک. واللہ سمیع علیم. فرمایا کہ طاغوت کا انکار کیا جائے، ٹھیک ہے. طاغوت کا ہر دم انکار کیا جائے، اس وقت جائیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان کے دائرے کار میں آیا جائے. طاغوت کا انکار اور کے ایمان کا اقرار، اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اللہ کی جو مضبوط رسی ہے اسے تھام سکتا ہے. وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر کبھی بھی تصور ہی نہیں کہ وہ ایسی ہے کہ ٹوٹنے والی ہے یا جدا ہونے والی ہے، اس کے اندر کوئی جدائی ہے. اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے بتایا کیا ہے کہ تمام تر جتنے طاغوت ہیں غیر خدا ہیں، سب کا انکار کرو، سب کا انکار کرو. یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو قرآن کے اندر بعض اوقات جو ہے نا وہ عجیب و غریب جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں. من دون اللہ سے مراد ہمیشہ اولیاء خدا نہیں مراد دیے جاتے ہیں. من دون اللہ سے مراد انبیاء خدا نہیں ہیں. من دون اللہ سے مراد معصومین نہیں ہیں. من دون اللہ وہ مراد ہے کہ جو اصنام ہیں، بت ہیں، وہ شرک ہیں، لیکن ان کی مدد یا ان کا توسل یا ان کا وسیلہ تلاش کرنا یہ عین توحید ہے، یہ توحید کے سایہ ہے. ان سے جو ہے من دون اللہ سے مراد کبھی غیر خدا، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے بت بنائے ہوئے ہیں جن کے سامنے وہ شرک کرتے ہیں. تو یہاں کے اوپر جو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی جہاں جہاں پہ عبودیت پروردگار ہے وہاں پہ آزادی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک کی غلامی اختیار کرو، باقی ہر قسم کی غلامی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. لیکن اگر اس ایک کی غلامی نہیں ہے نا انسان کی، تو پھر انسان دنیا کی ہر شے کا غلام بنا رہتا ہے. صحیح. فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا جو ہے نا وہ جلال کامل بنا لیا. ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، مقتدا بنا لیا، رہنما بنا لیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے. تو کیا ہے آزادی کا جو حقیقی تصور ہے، اسلام نے نعرہ نہیں لگایا ہے، اسلام نے عملی طور پر میدان میں انسان کو پہنچایا ہے. فرمایا کہ حقیقی آزادی اس کا معیار یہ ہے کہ تم آ جاؤ، کیا ہے، لوائے توحید کے نیچے، پیغمبر کے پرچم کے تلے، معصومین کے سائے کے تلے تمہیں ہم حقیقی آزادی جو ہیں وہ نصیب کریں گے. ٹھیک ہے جی. اہل حق حریت آموز از حسین. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر چاہتے ہوں اہل حق حریت آموز از حسین، اہل حق کو چاہیے کہ حقیقی آزادی کا اگر تصور دیکھنا ہے تو اسے در حسین پہ آنا چاہیے. بارگاہ حسینی میں انسان کو حقیقی آزادی ملتی ہے. بس حقیقی آزادی اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ معبود حقیقی تمہارا خدا ہے، اسی کے سامنے تم لوگوں نے جھکنا ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. اور یہی میتھڈ پیغمبر اسلام نے اس مراسلے کے دوران جو خط و کتابت تھی نا، جی کورسپونڈنس تھی جی اہل کتاب کے ساتھ، اس میں اس آیت کو جو سورہ آل عمران کی ہے اسے منتخب فرمایا. اور کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. میرے حبیب انہیں کہہ دو. کیا کہتے ہیں اہل کتاب؟ آئیے ایک عقیدے، ایک فکر، ایک نوشن، ایک کانسیپٹ کے اوپر ہم اتفاق مصالحت کر لیتے ہیں، متفق ہو جائیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. کون سی یہ چیز کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی فکر ہے؟ وہ کیا ہے؟ توحید الہی کی فکر ہے. بس ایک ہی کے پرچم کے نیچے آ جاتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کو اپنا شریک نہیں بناتے ہیں. آپ جو ایک دوسرے کو بناتے ہو نا غلام، آقا بنے ہو، ارباب بنے ہو،
تو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگوں کو آزادی کے ساتھ رہنے دیں، صحیح۔ ایک ہی توحید کے سائے میں آ کر ہم توحید کے سائے میں آ کر ہم آزادی کی راہ تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل آزادی راہ توحید میں میسر ہے، بے شک، بے اصل آزادی راہ رسالت میں میسر ہے، اصل آزادی راہ ولایت میں میسر بے ہے۔ شک۔ اور یہی یہ تو دنیا والے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے قرآن نے بھی کیا خوب اچھے طریقے سے نقشہ کھینچا ہے، نقشہ تصور پیش کیا ہے، منظر کشی کی ہے۔ وہ کیا منظر کشی ہے کہ فرعون نے ایک ٹوک لگائی، جی، نیش لگائی، ایک قسم کا اپنا احسان جتلایا، اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ السلام۔ عجب کیا آپ نے، ہمارے گھر پلے بڑے ہو، ہم نے تمہیں پروان چڑھایا، ہم نے تمہاری تربیت کی، الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے تھے ہمارے گھر نہیں آپ نے پرورش پائی ہے، ہم نے آپ کو کھلایا پڑھایا، ہمارے دسترخوان پہ تم آ کے کھاتے تھے، جی جی، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور کتنے سالوں تک ہمارے ساتھ رہے ہو، اور بے آج شک۔ یہ ہوا ہے کہ نمک ہی نہیں پہچانا آپ نے، اور آپ ہمارے خلاف باتیں کرنا قد علم کر دیا، ہمارے خلاف قیام کر دیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بات کا باعث نہیں بنتا، سبب نہیں بنتا ہے کہ حقیقت کو انسان قدموں تلے روند کر چلا جائے، اور اس بات کی میں تائید کروں کہ تم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بناؤ، انہیں اسیر کرتے رہو، نہیں، یہ میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا تم مجھ پہ احسان جو کیا ہوا اس بات کا باعث بن سکتا ہے کہ اس کے عوض میں تم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بناؤ؟ اللہ یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی غوری صاحب، میں سید ابرار حسین بول رہا ہوں ونزر سے، جی بسم اللہ اور جناب۔ ابھی آپ نے ایک کوشچن ریز کیا تھا ڈاکٹر عدیل صاحب سے، جی اس سلسلے میں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک عالم کی موجودگی میں میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یعنی کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ نہیں، معاف کیجیے گا، کہ شریعت کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے انسان پر چند ایک حدیں یعنی کہ پابندیاں، یہ پابندی کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، ویسے میں وضاحت کے طور پر کہہ رہا جی ہوں، جی فرمائیے۔ وہ جو ہوتی ہے تو گو کہ ڈاکٹر عزیز صاحب نے اس میں کافی فرمایا ہے، لیکن میں آپ کو اب ان ملکوں میں رہتے طاغوتی ملکوں میں جی 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 مذہب کی اصطلاح میں بات کرتا ہوں، جی جی رہتے ہوئے کافی 50 سال بھی ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ بھی پابندیاں ہیں۔ بے شک بے شک، ہاں حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں، بے شک، لیکن یہ پابندیاں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان کے معاشرے قانون کے مطابق ٹھیک ہے، یہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ جی بے شک، وہ ان کو 10 20 50 سال کے بعد ہم کہتے ہیں بائی ٹرائل اینڈ ایرر، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پابندی جو ہمیں لگانی چاہیے تھی نہیں لگائی تھی، آج سے 20 سال 50 سال پہلے لگانی پہلے چاہیے۔ لگانی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کل ایک نعرہ نیا بلند ہو رہا ہے بالکل اسموکنگ صحیح، کے بعد بالکل کہ صحیح، شراب پر بھی پابندی ہونی چاہیے، اس صحیح، سے بھی لوگ مرتے ہیں، اس سے صحیح، بھی صحیح، جرائم ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یعنی کہ سمجھ رہے ایسے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ جو مغربی طاقتوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کرنے کی کوشش کی، ٹھیک، لیکن اس وقت کی جب پانی یعنی کہ سر سے گزر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس معاشرے میں بہت ساری مصیبتیں اور ایسی بڑی بڑی گھناؤنی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے مقام پر یعنی کہ ڈبل یلو لائن لگا دی، آپ پارک نہیں کر سکتے، جی 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 اس قسم کی پابندیاں، یہ کیمرہ لگا دیا یا اس سے زیادہ سپیڈ پہ نہیں چل سکتے، صحیح 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 اس قسم کی پابندیاں تو یہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، ہم صرف ان پر غور اس لیے نہیں کرتے کہ مغربی معاشرے میں جو ویسٹرن پریس ہے جی جی وہ ہمیشہ یعنی مذہبی اصطلاح میں بات نہیں کرتے ہیں، صحیح صحیح، یعنی انسانی یعنی کہ سیاسی یا کسی پارٹی بیسس پہ بات کرتے ہیں جی جی کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اور وہ بات بے شک غلط ہو یا ٹھیک ہو، وہ اگر بش کہہ دے یا پرائم منسٹر کہہ دے برٹن کا تو وہ اس کو ٹھیک مان لیتے ہیں۔ صحیح صحیح، اسلام کا یہ ہے کہ چونکہ ساری کی ساری حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہیں، بس میرا اس لیے ان حدود کو سمجھنا بعض اوقات انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ان چیزوں کو پابندیاں، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتا ہوں، تو وہ واقعی اس کو آزادی چاہیے،
لیکن یہ آزادی جو ہے اس کے بوڑھے ماں باپ کی کاسٹ پہ ہوگی. اس طرح کی بہت ساری اسلامی پابندیاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں خوشی سے ایکسپٹ یعنی قبول کرنی چاہیے. بالکل، بہت بہت شکریہ جی آپ کی، آپ نے کال کر کے بہت خوبصورت، بہت اصلاحی باتیں بتائی ہیں. آپ ماشاءاللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اس پروگرام میں. جو قبلہ مولانا صاحب اس کے بارے میں کیا جی، اس پہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. سید ابرار حسین ماشاءاللہ جی ونزر سے ان کا فون تھا. یہ اصل میں وہی، چونکہ پہلے یہ باتیں ہو چکی جی تھیں، ہو چکی. چونکہ اس سے پہلے بھی کہ یہ انسان باہر کیف شرعی جو پابندیاں ہیں اگر ان سے ہٹ کے بھی سوچے تو ایک پابندی تو باہر کیف انسان جس طرح جو ہے وہ اصطلاح استعمال کی کہ قانونی لحاظ سے بھی انسان باہر کیف آزاد نہیں ہے. ایک نہ ایک رول کے تحت، ایک ریگولیشن کے تحت، ایک لاء کے تحت، ایک طریقہ کار کے تحت، قانون کے تحت اسے زندگی گزارنا ہے. لیکن بیسکلی جو اسلام نے دو بنیادی چیزیں ہیں، دو بنیادی چیزیں کہ جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے. اسلام کی آزادی کی دو بنیادیں ہیں. جی، دو بنیادیں. پہلی بنیاد اسلام نے وہ بنیاد قائم کر دی ہے کس پر؟ ذات توحید کے اوپر. فرمایا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلح. یہ کہو کہ کوئی جو ہے خدا نہیں ہے. There is no God but Allah. جی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکسیسفل لائف، جی اگر کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں تو پہلا جو میتھڈ جو ہے اسلام راہ اور روش اور دلیل اور مدعا پیش کیا ہے اسلام نے آزادی کا، وہ یہ دیا ہے کہ معرفت توحید آپ کے اندر ضروری یہ چیز ہے. اور فقط یہ نہیں کہا ہے کہ تم توحید ہی کو پہچانو، بلکہ دوسرا طریقہ کار یہ بھی بتایا ہے. آزادی کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ معرفت نفس، سیلف ریکگنیشن، سیلف نالج. اس کی طرف بھی متوجہ کہ یہ نہیں کہا کہ فقط جو ہے آپ ذات توحید کو پہچاننا ہے. قبلہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. تو میں آپ سے آخر میں یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں آزادی کی کیا خصوصیات ہیں؟ ہاں، اسلام میں آزادی کی جو ہے نا، یہ تو بات چونکہ ایک چیز ہے ذات توحید کی پہچان، ٹھیک، دوسری ہے اپنی ذات کی پہچان. اور اپنی ذات کی پہچان وہ ہے کہ جس سے ابواب معرفت انسان کے لیے کھل جاتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ ظاہر ہے کہ ٹائم بہت کم ہے. ہاں بہت کم ہے. تو اس سلسلے میں 2 باتیں فقط کہوں گا کہ اسلام جو آزادی کا جو خصوصیات اور جو ڈسٹنکشنز، امتیازات اسلام نے وہ ہیں آزادی کے، وہ بھی 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ اسلامی آزادی کیا ہوتی ہے؟ صدق و صداقت کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتے ہم روڈ بنا دیں گے یہ کر دو، یہ نہیں ہوتے کہ ہم جو نہیں، جھوٹ اور نفاق اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے. اسلامی آزادی ٹو دا پوائنٹ بات ہے. صدق و صداقت کی بنیادیں ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ بنیاد ایک ہے کہ یعنی صدق اور صداقت اور رحمت کی بنیادوں پر نعرہ ہے. اور دوسرا بنیاد جو اسلامی آزادی کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو آزادی کا نعرہ ہے وہ دلوں کے اوپر آ کر ہوتا ہے. دلوں کی جو ہے وہ تعمیر، دلوں کی ترقی، انسان کی اصلاح نفس کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی آزادی جسموں کے اوپر ہے، بلکہ اسلام کی آزادی انسان کے روحانی اور انسان کے دلوں کے اوپر ہوا کرتی ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ وہ سیرت معصومین اور بالخصوص سیرت پیغمبر اسلام، اس کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے آخر جتنے بھی ہیں دشمن سے دشمن ہیں، دشمن خدا ہیں، دشمن ائمہ ہیں، دشمن اولیاء خدا ہیں، لیکن ان سے بھی اگر پوچھیں تو ان کے دلوں میں بھی یہی آواز آتی ہے کہ ہاں اگر فضل اور حقیقت اور آزادی کا بھی اگر صحیح تصور ہے تو انہی رہنما اور انہی مقتداؤں کے در سے ملا کرتا ہے. اس کے علاوہ انسان کبھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا ہے. حقیقی آزادی کا معیار ذات خدا ہے، حقیقی آزادی کا معیار ذات رسول ہے، حقیقی آزادی کا معیار جو ہے ذات معصومین ہے. فرامین پہ انسان چلے گا وہ حقیقی آزادی حاصل کرے گا، ورنہ نفسانی غلامی کے انسان
انسان اس طرح زندگی گزارتا رہے گا. کبھی دنیا پرستی میں آئے گا, کبھی جاہ پرستی میں آئے گا, کبھی مال پرستی میں آئے گا, کبھی خواہشات نفسانی کو اس کو غلام سے غلام تر ہوتا رہے گا. لیکن جو یہ ایسی آزادی ہے, اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں. خود زید بن حارثہ کے واقعات ہیں کہ جب والد انہیں لینے کے لیے کہا کہ میں پیغمبر کا غلام نہیں ہوں, میں ان کے در پہ رہ کر میں تو اپنے آپ کو جو ہے سب سے بہترین آزاد فرد شمار کر, میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں پیغمبر کی غلامی کو سب سے بڑا افتخار سمجھتا ہوں. اور وہ یہی ہے کہ آزادی کا جو حقیقی ترنم اور تغنم جو دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے, اور باقی یہی ہو سکتی ہیں کہ انسان عبودیت پروردگار. بہت بہت شکریہ جناب قبلہ آپ کا, یہاں عادل صاحب آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ناظرین اکرام, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اگر آپ فیڈ بیک کریں, ہمیں جو رائے دیں اس پروگرام کے بارے میں کہ کیا یہ آپ کے توقعات پہ ہم پورا اتر رہے ہیں. میرا خیال میں آئندہ بھی اسی پروگرام کے تحت بات کی جائے گی. آج تو بات ہوئی ہے کہ اسلام میں آزادی کیا ہے اور اسلام میں آزادی کا مفہوم کیا ہے. اسی طریقے سے اسی کے ساتھ اسلام میں کچھ پابندیاں ہیں, کچھ انسٹرکشنس ہیں, ان کو فالو کرنے کے لیے ان کی حدود سے باہر نہ جانے کا نام بھی ایک پابندی ہے. اس آزادی اور پابندی میں کیا فرق ہے, کیا ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے, یہ اگلے پروگرام میں آپ دیکھتے رہیے اور ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھنے کا, فون کالز کرنے کا, اور اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.